آئیے میرے دوستو، آپ لوگوں سے میری گزارش کہ آپ کے آخری مقرر، آپ کے چہیتے مقرر، ہمارے جلسے کی آبرو، آن، بان، شان، پہچان، اور میرے دوستو بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے واسطے قرآن اترا، ہم نہیں پڑھتے، پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا شبلی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، بہت مختصر سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ وقت بہت تنگ ہے اور بہت دیر سے آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات کو اور شورا حضرات کے کلام کو برابر سنتے چلے آئے ہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ گزارش ہے جو حضرات پیچھے ہیں کچھ چل کے آئیں گے تو کچھ بیداری ہو جائے گی، نیند اڑ جائے گی، تھوڑا سا آگے بڑھ لیجئے۔ پیچھے حضرات کو سر جھکائے بیٹھے ان کو بھی ذرا سہاں جگہ دیجئے، یہاں آگے تک چلے آئیں۔ تھوڑا تیز ہو گئی بھی آواز، ذرا سا اس کی جو گونج ہے وہ کم کر لو تاکہ صحیح طرح لوگ سمجھ پائیں۔ بار بار ٹکرا ہوگا آواز سے تو سمجھ میں کم آئے گی بات، تھوڑی سی اور صحیح کر لو۔ حضرات گرامی تھوڑی سی کوشش اور کر لیں، چند حضرات اور رہ گئے وہ بھی ذرا سا یہ کوشش کر کے آگے آ جائیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ محفلیں مجلسیں بڑی قیمتی ہیں، کئی سال کے بعد مدح پور میں اس کا موقع ملا ہے کہ آپ حضرات اکٹھا ہوئے پوری رات کے لیے۔ بھیا کچھ ابھی تھوڑا سا آپ بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، محنت تو آپ کو بہت پڑ گئی ہے، ہم لوگ تو جھیل ہی نہیں سکتے اتنا، بڑی ہمت والے آپ حضرات ہیں، تو بہت دنوں کے بعد یہ موقع ملا ہے، اس کی قدر کر لو شمع رسالت کے پروانوں۔ یہ نہ دیکھو پوری رات گئی، ایک رات اللہ اور اس کے رسول کے نام قربانی ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ ارے بولو بھیا جگیے گا آرام سے، ارے بول دو نا اپنی آواز سے بول دو ذرا، زبان چھوٹی ہے سر بڑا ہے تو زبان ہی سے بول دو نا، سر ہلانے سے کوئی نتیجہ تھوڑا ہے۔
اللہ صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ارے بولو بھیا, زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یوں تو اللہ نے نعمتیں بہت ساری عطا فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, گن نہ پاؤ گے, شمار نہ کر پاؤ گے. تو اس میں سے زبان بھی بہت بڑی نعمت. ذرا چچا میں ذرا آنکھ کھول کے سنیے گا, نیند تو آ ہی رہی ہوگی اور وقت بھی ہے. کہ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا, حشر تک سونا پڑے گا, قبر کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا. ایمان والو جاگو, ساری دنیا بیدار ہے, جگ رہی ہے, اور ایمان والا سویا ہوا ہے. اور میں مثال میں اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں کہ جگے ہوئے بیدار دو لوگ, اکیلے آدمی سینکڑوں کا, سوئے ہوئے لوگوں کا خاتمہ. جاگنے والا ہمیشہ فائق رہتا. ارے بولو بھائی. اور سونے والا مجبور رہتا, کوئی پہنچے ہاتھیں کاٹ لے, پیر کاٹ لے, سامانے چرا لے, تو سونے والا مجبور ہوتا ہے, اور جاگنے والا دمدار ہوتا. ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا؟ اب اس کو بھی نہ سمجھو تو بیٹھو آرام سے, پھر تو اب بہت مشکلیں ہے. اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی. خود اللہ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, گن نہ پاؤ گے, شمار نہ کر پاؤ گے. یہ چیلنج ہمارے اللہ کا ہے. کس کا بھیا؟ بڑے بیچارے اچھے لوگ ہیں, یہ باقاعدہ آ کے بیٹھ گئے, ان کو تو سو جانا چاہیے تھا. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی. ارے بولو بھیا, نعمتیں بے شمار. مجاہد صاحب گئے کہ نہیں؟ کہ ہم نے کہا تھا کھانے کے لیے چلے جائیے گا, بہت جھیلے ہیں بیچارے. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو ہم گن, اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ہماری نعمتوں کو تم گن نہیں پاؤ گے, شمار نہیں کر پاؤ گے. نعمتیں کون کون سی ہیں؟ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 500 برس اللہ کی عبادت کی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. ایک کشتی پر سفر کر لیا, کشتی کو جہاں سوکھا ملا, ٹیلا نظر آیا, کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا. ہم کو یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں, صرف اللہ اللہ کرنا ہے, اس لیے کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا کہ بلا وجہ اس کا سہارا کون کرے. اور معاف کیجئے گا, ہم کو آپ کو سہارا بہت ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں بیٹوں کا سہارا بڑھاپا پار کر دے گا, بڑھاپے میں بڑی خاطر کریں گے, بڑی خدمت کریں گے. جو آدمی اس سہارے پر بیٹھ جا تو سمجھو بڑھاپے میں پٹائی پکی ہے, خدمت. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ 2 لقمہ دیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ کہیں کہ ایک ایک گالی 2 مار تماشا تب بھی کام پورا نہیں. بھروسہ کرو اللہ پر. کس پر بھیا؟ اولاد کو پالو صرف اللہ کی رضا کے واسطے, بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. بنی اسرائیل کے عابد نے کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا. ہم کو یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں, اللہ اللہ کرتا رہا, اللہ کی عبادت کرتا رہا. آخر کی یہ دعا مانگی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. اللہ ہر ایمان والے کو یہ تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب فرشتہ روح لینے کو آئے تو کہاں ہم کو پائے بھیا؟ افسوس, بڑا افسوس, آج کل کے لوگ موبائل میں مست ہو جایا کرتے, رات میں بستر پہ جا کر کے اوپر چادر کمبل ڈال لیا کرتے, اندر پوری رات موبائل کا نظارہ کیا کرتے. اس حال میں اگر اللہ کے پاس گئے تو زناکار بن کر حاضر ہوں گے. اور ایسا کیوں ہے میں نہیں کہتا ہوں, قرآن سے پوچھو. اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھ اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا, بندے کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ بھی
میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر محرم کی طرف کوئی نظر ڈالے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑے گا. جس طرح غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا ہے، اسی طرح سے ان فوٹوؤں کو موبائل میں ان کی تصویروں کو دیکھنے پر بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا ہے. اسی حال میں چلے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں زناکار بن کر، اللہ کی عدالت میں زناکار بن کر حاضر ہوں گے. خداوند قدوس ہم ایمان والوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے بولو بچیں گے بھائی؟ تو نوجوان ذرا پہلے ہی بولتے موبائل نے تمہارا تباہ کر دیا، کوئی بچبا ہی نہیں کیا، بہت کم لوگ بچ پائے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اتنے تقوی اگر تھا، لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کو بہت ڈرنے والے، جب مؤذن کی اذان کی آواز پر جا نہ سکے مسجد تک تو موبائل کے حرام سے بچ جائیں گے. آپ بتا دو ذرا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مؤذن آواز لگا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب تک موبائل میں پھنسے ہوئے ذرا بھی کان گرم، کوئی توجہ نہیں کہ مؤذن تو کہتا جائے گا. دوبارہ پھر اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اپنے اس موبائل میں پھنسے ہوئے ہیں. جب مؤذن کی آواز پر اللہ کے گھر کو نہ جا سکے، اتنا خوف اور تقوی نہیں رہا، تو کیا موبائل پہ ان تصویروں کو ہٹا دیں گے؟ جب ان پر نظر پڑ جائے وہ تو اور نظریں جماتے ہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھیا، ہوشیار تو بہت ہو، اتنے نادان ہو، ہوشیار بہت ہو آپ دنیا کے بارے میں. ارے بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو طے کرو اس کو چھوڑنا ہے اللہ کے واسطے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ورنہ عادت خراب ہو جائے گی، مرتے دم تک اس کی توفیق نہیں ملے گی. اللہ صحیح طرح سے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کے عابد نے کہا پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. ہر ایک اس کی تمنا کرے. ارے بولو بھیا، بابا ذرا آنکھیں کھول لو اپنی، زیادہ نیند ہو تو ذرا پانی پی کے منہ دھل کے آ جاؤ. ہاں آپ ہم کو سامنے والا ہر آدمی دکھے گا تو کوئی چھپ نہیں سکتا، جس کو نیند زیادہ ہے تو تھوڑا پیچھے کی طرف چلا جائے، ہماری نظر وہاں تک نہ پڑے. تو عرض کر رہا تھا اللہ سے دعا کی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. ارے بولو تمنا کریں گے انشاءاللہ. جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے. بھیا مائک والے ذرا آواز تھوڑی سی اور بڑھا دو، بس 19 کی بجائے 20 کر دو بس، اور 500 روپیہ الگ نہ بڑھاؤ نا. بڑھانے والے سب پسینہ پسینہ ہو گئے. مولانا کو پسینہ، 2 لوگوں نے آوازیں بیٹھا لی. ہم کو پتہ ہے مائک کے بارے میں بہت، اور قاری مطیع الرحمان صاحب آپ سیدھے آدمی ہیں، مائک کے بارے میں ہم ہی کو پتہ. 31 سال سے مائک کو جھیل رہا ہوں. بھیا تھوڑی آواز بڑھا دو بس، بالکل ذرا سی اور کھول دو. ہو گئے. یہ مائک جان لیوا ہے، جتنے آئے سب تھکے، ہم دیکھ رہے تھے، ہم اس بارے میں خوب جانتے ہیں اچھی طرح. ہم اپنے آپ کو بچائے رکھتے، ورنہ بڑھاپے سے پہلے کون جھیل جائے. وہی سب مطلب بھر کا بڑھاپا آ چکا ہے. تو عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل کے عابد نے دعا کی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. بولو کریں گے تمنا. جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے. اس بنی اسرائیل کے عابد کی یہ دعا قبول ہو گئی. 500 سال تو اللہ کی عبادت کی اور یہ دعا بھی قبول ہو گئی. جب فرشتہ لینے کے لیے آیا روح کو تو فرشتہ نے سجدے کی حالت میں پایا. نہ جانے کیسے کیسے حالات آیا کرتے، آدمی نمازیں چھوڑا کرتا، کوئی تو سفر میں انتقال کر جاتا، ناگہانی موت آیا کرتی. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچانک موت، ناگہانی موت سے پناہ مانگا کرو.
अचानक की मौत अच्छी नहीं, तो अल्लाह के हबीब ने पनाह मांगी। और काहे के लिए ईमान वालों, पता चला किसी पर ज्यादती कर रखी थी, माफी नहीं मांग पाया, किसी से पैसा कर्ज ले रखा था वापस नहीं कर पाया, न जाने कितनी बातें मामलात की हो सकती हैं, इसका मौका नहीं मिल पाया। जो बीमार रहकर अल्लाह की अदालत में जाए, दुनिया से रुखसत हो, वो आदमी बड़ा कामयाब होगा। अल्लाह के हबीब एक हफ्ता बीमार रहे, अल्लाह अकबर, दोनों जहान के सरदार वजह तख्लीक कायनात, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो आपने पानी मंगाया और उसमें अपना दस्ते मुबारक रखा। वो वाक़या लंबा है, तो अर्ज़ कर रहा था, बीमारी में जो इंतकाल कर जाए उसका मकाम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुस्तकिल जो पेट का मरीज हो के बीमार हो के इंतकाल कर जाओ, उसको अज़ाब कब्र नहीं हुआ करता। नेमत है ये, अरे बोलो है कि नहीं? अज़ाब कब्र नहीं होगा और ऐसे आदमी को शहादत का मकाम मिलेगा। तो तमन्ना करने की तौफीक अता फरमाए। जब ज़्यादा सजदे करेंगे तभी तो उम्मीद रखेंगे ना कि सजदे की हालत में जाए, और जो हफ्ता करेंगे वो कहाँ मौका इसका पाएंगे? जुमा भैया, अरे बोलो है कि नहीं? तय करो, 5 वक्ता नमाज तो अदा करेंगे, तहज्जुद भी मौका मिल गया तहज्जुद भी अदा करेंगे, 4 तो अवाबीन भी अदा करेंगे, इशराक की नमाज भी पढ़ा करेंगे। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई मैं कोई बहुत पक्का नमाजी सिर्फ 5 ही वक्त की पढ़ पाता हूँ, तहज्जुद वगैरह तो बहरहाल मैं इस बारे में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन जब जब सफ़र की ज़रूरत होती है, सफ़र दरपेश होता है, तो 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, सफ़र के लिए चला जाता हूँ। तो अल्लाह का एहसान रहता है कि जहाँ सवारी नहीं मिलते वहाँ भी हमको अच्छी सवारी मिलती है। ये अपना कमाल नहीं है, ये कमाल हमारे अल्लाह का है कि अल्लाह के लिए 2 रकात पढ़ कर कोई अल्लाह के लिए सजदा कर ले, फिर सफ़र में जाए तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बनी इसराइल के आबिद ने कहा, परवरदिगार जब मेरी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता मुझे सजदे की हालत में पाए, चुनांचे ये दुआ कबूल हो गई। अगर हमको फरिश्ते ने सजदे की हालत में पाया, आवाज़ आई मेरे बंदे को किस हाल में पाया, आवाज़ देंगे परवरदिगार जवाब देंगे, परवरदिगार तेरे बंदे को मैंने सजदे की हालत में पाया था, पेशानी तेरे सामने रखे हुए, घुटनों को तेरे सामने टेके हुए, हथेली को तेरे सामने बिछा रखा था, परवरदिगार तेरे बंदे को मैंने सजदे की हालत में पाया। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुजूर सजदा में पड़ा हो और फरिश्ता रूह लेने आए तो मकाम कितना बड़ा मिलेगा ईमान वालों। और ऐसे न समझ पाओ कोई बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हो, लेकिन वो पकड़ा जाए चोरी की हालत में, पकड़ा जाए किसी झगड़े की हालत में, तो उसकी कुटाई वैसी होगी जैसे एक झगड़ालू आदमी की, और सजा वही मिलेगी जो चोर की होती। अरे बोलो है कि नहीं भैया? अरे बोलो है कि नहीं? जो सजदे की हालत में पाया जाए उस पर अल्लाह का कितना इनाम होगा। ये दुआ उसकी कबूल हो गई, अल्लाह की अदालत में फैसला गया। बात तमाम, बहुत मुख्तसर। ओ भैया इधर देखो, लाल कपड़ा वाले इधर देखो जरा सा, रुमाल तो बहुत तगड़ा बांधे हुए हो, इधर देखो बस। अल्लाह की अदालत में फैसला गया। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे का हिसाब ले लो। भैया हर एक को अल्लाह तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कहा मेरे बंदे का हिसाब ले लो। जब हिसाब की बारी आई तो हर एक के जिम्मे दुनिया में 2 रजिस्टर हैं, और तीसरा रजिस्टर वो भी है जिसमें न कोई नेकी न कोई गुनाह, सिर्फ अल्लाह की नेमतें लिखी होती। दाहिने वाला फरिश्ता नेकियां लिखेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। दाहिने वाला नेकियां लिखेगा, बाएं वाला बुराइयां लिखेगा। दाएं वाले का रजिस्टर अलग रखा जाता और बाएं वाले का भी रजिस्टर, गुनाहों का लिखने वाला रजिस्टर वो भी अलग ही हुआ करता। अब तीसरा रजिस्टर अल्लाह की नेमतों वाला। जब वो बंदा हिसाब देने लगा तो पता चला नेकियों वाला रजिस्टर पूरा भरा पड़ा। कौन सा रजिस्टर भैया? और हम अपना बता दें, हमारा अपना क्या हाल है भैया? दाहिने वाला फरिश्ता सुबह से शाम तक ऐसा ही बैठा है, मौका नहीं मिल रहा है, और बायां वाला अपना काम किए जा रहा है। क्या हाल होगा अल्लाह की अदालत में। अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया। एक बात और जरा सुन लीजिए, बीच में 1 मिनट की है।
اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لاوے گا اللہ 10 گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا. ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 10 گنا ثواب مل جائے گا، ایک بار الحمدللہ کہنے پر 10 گنا ثواب مل جائے گا، اور ایک گناہ کرنے پر جرم ایک ہی لکھا جاتا ہے. ارے بولو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ نیکی ایک کرے ثواب 10 گنا بڑھا کے دے دیا جائے، اور گناہ ایک کرے تو اس کا جرم ایک ہی لکھا جائے. ہمارے اللہ کا کتنا فضل ہے. میں ایک آیت پڑھا کرتا ہوں اس پر. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ انسان تجھ کو کس چیز نے اس مہربان پروردگار سے غفلت میں ڈالا. دنیا والا جرم کے بدلے اس پر سزا دیا کرتا، کوئی انعام نہیں دیا کرتا. آدمی اگر سچی توبہ کر لے گناہوں سے تو اللہ اس پر انعام دیا کرتا، سچی توبہ پر انعام دیتا ہے. جب اس کا حساب لیا گیا تو گناہوں والا رجسٹر بالکل خالی سادہ پڑا ہوا، نیکیوں والا رجسٹر پورا بھرا پڑا. تو حکم ہوا او بھیا موبائل جیب میں رکھ لو، بھیا موبائل جیب میں رکھ لو، ادھر ہی سنو بس. موبائل تو پوری زندگی کا ساتھ ہے، نہ جانے کب تک ساتھ دے، کچھ عطا پتا بھی ہے نہیں. تو بات آئی، کہا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو. کس نے فرمایا؟ سنتے رہیے گا پیچھے تک. اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کرو. تو بنی اسرائیل کا عابد کہنے لگا پروردگار اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو، اور میں نے 500 سال عبادت کی، وہ ثواب کہاں گیا؟ 500 سال کی عبادت کا. اور ہم آپ ذرا پھول جاتے ہیں، صرف جمعہ گانٹتے اس میں بھی کہتے ہیں بہت مڑ کے جاتے، کہتے صاحب ہم بہت پکے آدمی ہیں. بعض لوگوں کو 5 وقت کی توفیق مل جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار نہیں. یہ تو اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلا کرتا ہے بھیا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلا کرتا. اور عبادت کا پہلو بڑا لمبا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس سے مراد صرف نماز نہیں، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حلال کمانا بھی عبادت ہے، حرام سے بچنا، اور شادی بیاہ میں سنت والا طریقہ سادگی سے کرنا یہ بھی اسی عبادت میں داخل ہے، صرف نماز تک کے نہیں ہے. بہت پہلو لمبا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو. بنی اسرائیل کا عابد بولا پروردگار اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو، جو میں نے 500 سال کی عبادت کی وہ ثواب کہاں گیا؟ بھیا ذرا غور سے سن لینا. ہر آدمی پریشان ہی دکھتا ہے، جس کو دیکھ کہتا ہے مولانا کیا بتا ہم کو، ہمارے پاس صرف موٹر سائیکل ہے، فلانے کے پاس 2 کاریں موجود ہیں. ایک آدمی کہنے لگا ہمارے اوپر اللہ نے کیا احسان کیا، ہمارے پاس ایک سائیکل بھی نہیں، دوسرے کے پاس 5 گاڑی موجود. تو ہم نے کہا بڑا حساب جوڑو، حسابی آدمی لگ رہے ہو. بڑا حساب جوڑ رہا تھا، بہت خفا تھا اللہ سے. میں نے کہا اتنا نہ خفا ہو جائے، اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. کہا اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا جس کو 5 گاڑیاں اللہ نے عطا فرمایا اس کو کوئی بیماری لگی یا نہیں؟ کہا اس کو بیماری دل والی لگ گئی. ایک بار دل کی بیماری لگے دوڑا کے جائے، دوبارہ لگے تو اور دوڑائے، تیبارہ لگے تو قبرستانوں تک ساتھ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس کا حال بتاؤ. کہا راتوں دن بے چین رہا کرتا، مال کے بڑھانے میں بیماری سے عاجز و پریشان. میں نے کہا تم اپنی بات بتا دو. کہا میں بیمار نہیں پڑا کرتا، اللہ نے مجھے صحت دے رکھی ہے. میں نے کہا نیند کی بات بتا دو. کہا میں روزانہ 8 گھنٹے تک سویا کرتا. میں نے کہا اس کی نیند ذرا پوچھو 5 گاڑی والے سے. تو کہا اس کے بارے میں تو سنا گا 1.5 گھنٹہ سوتا، سر کے بال وال سب اتر گئے اپنے آپ. ارے بولو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب میں نہیں بولتا، اللہ سے پوچھو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے نیند کو آرام کی چیز بنایا. 5 گاڑیاں دیکھ لی، اپنی صحت نہیں دیکھ پائے، نیند نہیں دیکھ پائے. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ
رہ کر تو بہتر ہے یہ، مرغ و ماہی سے بڑھ کر تو بہتر ہے یہ۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ دو خوراک کھانا 2 ٹائم کھاتے ہیں وہ بھی تمام جھیلتے ہیں، اور ادھر 2 ٹائم کھانا ملا، کوئی اس میں گھبراہٹ کی بات نہیں۔ ایک صاحب نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا سمجھتے ہو نا، ہرا ہرا ہوتا ہے، اب یہاں کیا کہتے ہیں ہمیں عطا پتہ نہیں، تب تو بات پکی ہے۔ طوطا پال رکھا تھا، ایک دن طوطا باہر نکل آیا پنجرے سے، سونے کا پنجرا تھا، طوطا پلا ہوا، ایک دن موقع ملا تو باہر نکل گیا، دروازہ کھلا پا باہر نکل گیا، وہ جا کے چھت کے اوپر بیٹھ گیا، طوطے کے مالک نے بلایا، طوطا جلدی آ جا، تیرے لیے یہاں سیب موجود ہے، بے موسم پھل موجود، آم موجود، انگور انار نہ جانے کیا کیا، فلانا ڈھکانا سب موجود ہے، آ کے کھا لینا۔ تو طوطے نے جواب دیا کہ سنو، سونے کا پنجرا تم کو مبارک ہو، بے موسم پھل تم کو مبارک ہو، انگور اور نہ جانے کیا کیا تم کو مبارک ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم کو تو پروں کی پرواز چاہیے، آزادی چاہیے، کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو بہتر ہے یہ، مرغ و ماہی سے بڑھ کر تو بہتر ہے یہ۔ اندازہ لگاؤ، اس اسٹیج پہ بیٹھے حفاظ و قراء علماء حضرات موجود ہیں، ان کو جب کھانے کی بات آئے، روزانہ گوشت و بریانی گانٹھے بڑے 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 مالدار، اس کے لیے روزانہ بیچارے نہ جانے کتنی ٹھیکم بیماری لادے پڑے، کہتے ہیں مولا دولت ہو تو کیا بتائیں، بیماری شوگر والی گھیرے پڑا، نہ جانے کتنی بیماریوں نے گھر رکھ کر رکھا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا؟ زیادہ مالداری پر مال کی نگرانی حفاظت آپ کرو گے، اور کل مالداری پر کھایا پیا سو گئے، کوئی بات نہیں، مسافر سے ذرا پوچھو، بہت لوگ بہت سارا بوجھ لے کے چلا کرتے، اور بعض مسافر تھوڑے سامان لے جاتے ہیں، جب ٹرین لیٹ ہوئی تو سرہانے رکھ کے بیگ سو گئے، جوتا اسے پہنے رہے، جب ٹرین آئی پھر اٹھ کر چل دیے، اور جو بہت لاد کے جاتے ہیں ہر وقت چوکوں نے پتہ نہیں کچھ چرا نہ جائے، پوری رات بیچارے گاڑی جاگتے جاگتے بالکل، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، کہ بے شک مالدار ہی قیامت میں غریب ہوں گے۔ تو اللہ نے نعمت، صرف مال نعمت نہیں ہے، توبہ کرو توبہ۔ تو وہ بہت زیادہ ناراض اللہ سے، نام نہیں لیں گے، ہمارے ہاں بہرائچ کا آدمی تھا، وہ اپنی برادری انصاری کا تھا، بیچارہ بہت ہی خفا تھا اللہ سے۔ میں نے کہا اتنا نہ خفا ہو جاؤ، کہا نہیں ہمارے ساتھ، تو نے کہا یا یہ تو کہیں کفر نہ کر ڈالے بھیا۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا عابد کہنے لگا پروردگار اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو، جو میں نے 500 سال کی عبادت کی وہ عبادت کا ثواب کہاں گیا؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا نعمتوں والا حساب لے لو۔ کون سا بھیا؟ بہت غور سے سنیے گا، اللہ سے شکایت مت کیجیے گا، اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے بہت دیا ہے، کہ کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہ جیسا بنا دیا، جسے چاہ جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہ جیسا بنا دیا۔ بھیا کس کی طرف سے ہے یہ؟ تو کبھی شکایت اللہ سے نہیں کیجیے گا، اللہ سب کچھ وہاں دے گا، یہاں کے لیے بہت بڑا کچھ ٹھیکیداری کا مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، اصل تو مسئلہ وہاں کا، کہاں کا بھیا؟ ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں، ایک ہی سناؤں گا، کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریاں نشیں، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریاں نشیں، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے۔ اس نے کہا پروردگار آج اب بھی آپ کے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ، آواز آئے تو میری نعمتوں کا حساب دے دو۔ کون سا حساب؟
नेमतों का हिसाब दे दो। जब नेमतों की बारी आई तो शुरुआत कहाँ से हुई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दो दो आंखें अता फरमाई। एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत। एक आंख की कीमत भैया कितनी? अभी बात समझ में आएगी और बात जब खुलेगी समझ में आई। अल्लाह ने फरमाया एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने फरमाया मैंने दो दो आंखें अता फरमाई। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने दो आंखें नहीं अता फरमाई? एक आंख की कीमत कितनी है भैया? अल्लाह बहुत सारी दौलत दे दे, दो चार गाड़ियां हो जाए, कोठी हो जाए, खेती भी हो जाए, एक आंख की रोशनी वापस ले ले, एक आंख की रोशनी अता फरमाए। जब रिश्तेदार कोई बड़ा आएगा दरवाजे पर, कहेगा लड़का ठीक, हाथ पैर का भी ठीक, सारी चीजें अच्छी है, मालदार भी है, लेकिन आंख एक है, दरवाजे से फौरन वापस भागेगा। क्या कहते हो भैया? चालाक बहुत तो बोलोगे बहुत बातें में। अरे बोलो है कि नहीं? एक आंख की रोशनी अल्लाह वापस दे दे, एक ही आंख अता फरमाए तो रिश्तेदार दरवाजे से वापस हो जाएगा। मालदारी भी है, खूबसूरती भी है, पढ़ा सारा कुछ कमाल, लेकिन एक आंख में कजी हो जाए तो कीमत लाखों की कीमत अलग कर लो, एक आंख की कीमत अलग कर लो, बराबरी तब भी। अरे बोलो भैया, बात आ रही समझ में? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने दो दो आंखें अता फरमाई। व शफतैन, अल्लाह ने दो होंठ अता फरमाए। अगर एक होंठ कट जाए, कोई कजी पाई जाए, टेढ़ा बेड़ा हो जाए, तो पता चला बोलता कुछ है निकलता कुछ है मुंह से। बोलो भैया है कि नहीं? अल्लाह ने दो होंठ अता फरमाए। अगर होंठ का कटा आदमी हो तो बोलेगा कुछ, आवाज कुछ निकलेगी, आदमी की कीमत घट जाएगी। रिश्तेदार दरवाजे पर आएगा, कहेगा लड़का बड़ा से, लेकिन होंठ कटा है यार, मैं हटाओ यार, रिश्ता उस्ता बेकार है। अरे बोलो भाई है कि नहीं? जबान कितनी बड़ी नेमत। अरे बोलो ईमान वालो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वालिसाना, मैंने जबान अता फरमाई। जबान इतनी कीमती चीज, जबान के जरिए आदमी को बड़ा कमाल मिला करता। जबानें तो है, आपके सामने बैठा हूं भैया, पानी से काम नहीं चलेगा, यही हलाक कर रहा है। सब बेचारे झेल गए, हम जानते हैं अच्छी तरह, तो हम अपना हिसाब बनाए बैठे हैं। ये आवाज मुतासिर कर रहा है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था अल्लाह ने जबान अता फरमाई। अच्छा, जबान की कीमत जरा आप बता दो। जबान की बुनियाद पर आपके सामने बैठा हुआ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। जबान को अल्लाह ने कितना बाकमाल बनाया है, जिसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं कर सकते। जबान बादशाहत दिलाया करती, जबान बहुत सारे ओहदे दिलाया करती, जबान तो गवर्नर बनाया करती। जबान न रहे तो आदमी दो कौड़ी का। अरे बोलो भैया, तो कितनी नेमतें, आप कौन कौन सा हिसाब जोड़ोगे? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की नेमतों को जोड़ना चाहो, अल्लाह की नेमतों की गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन न पाओगे, शुमार न कर पाओगे। तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं। परवरदिगार हम तमाम लोगों को सही तरह ज़िंदगी गुजारने की और ऐसी मजलिसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस का होना भी एक नेमत है कि अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जमा हो गए हैं। उसकी बातों को सुनने के लिए तय करो इंशाअल्लाह जो सुनेंगे उस पर अमल। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। लायक सद एहतराम हज़रात उलमाए इकराम, वो मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, वो पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, वो बानियाने जलसा। मैंने बहुत मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की, बिल्कुल मुख्तसर सी
3 छोटी छोटी आयतें नमाज की एक रकात में पढ़ ली जाए तो पूरी वो रकात मानी जाए, एक बड़ी आयत एक रकात में पढ़ी जाए तो वो पूरी रकात मान ली जाती है। मैंने मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है और वक्त बहुत हो चुका, 5 ही मिनट बाकी, 10-5 मिनट बढ़ जाएंगे, उसके लिए आपको जहमत होगी। ये न हो कि साहब मौलाना को बुलाया गया तो ये वो, तो मैं अपनी परेशानी नहीं, मैं आपकी सोचता हूँ कि आप शिकायत न कर सकें कि बहुत ज़्यादा बुखल से काम लिया, तंगी से काम लिया। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअन्तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम्हारा मकाम रहेगा अगर तुम मोमिन रहे। मोमिन कहते किसको हैं? अरे बोलो भाई, मोमिन कहते किसको हैं? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को बग़ैर किसी चूं चरा के तस्लीम कर ले, उस पर अमल कर ले, ऐसे को मोमिन कहते हैं। मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह के हर हुक्म पर अपनी गर्दन झुका ले, उसको कहते हैं मुसलमान होना। अल्लाह हमें सच्चा मोमिन और मुसलमान बना दे। आज हमारे अंदर ये कमज़ोरी आई, 2-3 बातें जिक्र करता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सौदे पर सौदा न किया जाए। सौदे पर सौदा, ऐसा करने वाला सच्चा मोमिन नहीं। सौदे पर सौदा न किया जाए। एक आदमी ने प्लाट तय कर लिया, मैं 5 लाख में खरीदूंगा, कर्जा लाया, कुछ जेवर भी बेच डाला, बेचारे ने तैयारी कर ली। दूसरे को कानों कान खबर लगे, उसने कहा 5 के बजाय तुम हमसे 5.5 लाख ले लो, हमको ये दे दो, हमारे हाथ बेच दो। अब ये जमीन वाला बोलता नहीं साहब उनसे बात हो गई, 10,000 बयाना भी पड़ा हुआ है। तो कहेंगे नहीं साहब कोई बात नहीं, आप बता दो, घर में राय नहीं है, मशवरा नहीं है, हमसे 5.5 लाख ले लो। अब ये लालच में पड़ गया जमीन वाला और 5.5 लाख में बेच दिया। उस खरीदार ने खरीद भी लिया जिसने कीमत बढ़ाई है। आका ने फरमाया अच्छी बात। अरे बोलो भाई, अब अगर वो ले लेगा तो कभी न कभी घाटा जरूर उठाएगा, कभी जमीन का घाटा होगा, कभी उसमें कागज की कमी आएगी, कुछ न कुछ तो नुकसान होगा। इसलिए कि आका ने मना फरमाया है कि सौदे पर सौदा न कि बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया रिश्ते पर रिश्ता न दिया जाए, पैगाम पर पैगाम न भेजा जाए। एक ने कोई रिश्ता लगाया, पता चला आपके घर पड़ोसी के घर में लड़की कोई अच्छा रिश्तेदार आया, पड़ोसी को पता चल गया कि हमारे पड़ोसी के घर में कोई रिश्ता बेहतरीन आया, लड़की का रिश्ता आया, लड़का वाला बड़ा मालदार आदमी, बड़ा खुशहाल आदमी। जब पता चला तो चुपके चुपके जुगाड़ लगाने लगा, चुपके चुपके किसी दलाल को बुलाया, दलाल से बात कर ली, भाई साहब आप ये हमारी बात वहां तक पहुंचा देना और हमारे बारे में कुछ कहना नहीं, इशारतन कह देना, हमारी बात वहां न खुलने पाए। अब वो आदमी दलाल बेचारा गया, बात करते करते बहुत ज्यादा तारीफें करने लगा कि भाई साहब आपने कहाँ शादी लगाई, कहीं से आप लड़की ला रहे हैं, बहू बनाकर अपने लड़के का रिश्ता देखने गए थे। वो बोले कहाँ, मधेपुर में फला के घर गए थे। अरे फला के घर, हाँ। अरे वो आदमी नहीं ठीक है। उसी के पड़ोस में एक और साहब है, वो बहुत बिल्कुल लग रहा है कि हरम से आजे लौटे, वो बहुत ईमानदार आदमी। इतनी ज्यादा तारीफ कर दी पड़ोस, उस आने वाले रिश्तेदार का दिमाग बदल गया, यहाँ का रिश्ता छोड़ दिया, वहां की बात करने लगा। आका ने फरमाया रिश्ते पर रिश्ता देना, पैगाम पर पैगाम भेजना जायज, चाहे लड़की के बारे में हो, चाहे अगर ऐसा किया है तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मोमिन कहते किसको? अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बनाए। और दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब आ रहा है। मेरा ख्याल है कि आज ये तारीख़ 13 की हो ही गई है, बमुश्किल तमाम 1 हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की, सही अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह बहुत दिनों से सिलसिला रुका रहा, लोग चाहते हुए मस्जिदों को नहीं जा पाए नमाज के लिए, चाहते हुए जलसे नहीं कर पाए, पैसा होते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, तो ये रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। कई रमज़ान ऐसे गुजरे कि चाहते हुए तरावी पढ़ लें तो नहीं पढ़ सके, मस्जिद में नमाज तक, अफ्तारी तक नहीं कर पाए, ऐसा दौर गुजर चुका। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कदर कीजिए, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला। मेरे आका ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन, 3 बार आमीन फरमाया।
ایک بار آمین فرمایا، دوسرے زینہ پر قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، تیسرے زینے مبارکہ پر قدم رکھا، آمین فرمایا، بغیر کچھ بیان کے، بغیر کچھ خطبہ کے آپ ایسے نیچے اتر آئے ممبر کے نیچے۔ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج تو آپ سے ایسی بات ظاہر ہوئی، دکھائی پڑی جو اس سے پہلے کبھی نہیں۔ آپ زینے مبارکہ پر قدم مبارک رکھتے جاتے تھے اور آمین فرماتے جاتے تھے، اور نہ کوئی کہنے والا، نہ کچھ آپ نے بیان بھی نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر نماز اور روزوں کے ذریعے اللہ سے تعلق نہ جوڑ لے، اللہ سے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ ایسا مبارک مہینہ آ رہا، ارے بولو بھیا۔ دو باتیں اور ہیں، اس میں سے ایک بات تو حضرت مولانا نے بھی بیان میں فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ آدمی بھی۔ 1 منٹ کی بات اس پہ کروں گا۔ خدمت کہتے کس کو ہیں بھیا؟ خدمت اکرام کہتے کس کو ہیں؟ دعا کہتے کس کو ہیں؟ پتہ چل جائے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفتی آ جائے، لوگ دعا کے لیے دوڑ پڑا کرتے کہ عالم صاحب میرے حق میں دعا کر دو۔ ضروری نہیں کہ عالم صاحب کی دعا آپ کے حق میں کام کر جائے، غور سے سنیے گا۔ لیکن اگر اپنے ماں باپ دعا کر دیں، وہ دعا اللہ تک جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی رضامندی۔ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ دعا کہیں نہیں رکتی۔ ماں باپ دعا کر دیں تو ساتوں آسمانوں کو پار کر کے چلی جائے، ماں باپ بد دعا کر دیں تو وہ بد دعا بھی ساتوں آسمانوں کو پار کرتی ہوئی اللہ تک جائے گی۔ تو دعا کس سے مانگی؟ دعا کے لیے کس سے کہا جائے بھیا؟ اللہ بولو، دعا کس کی لی جائے؟ ایک بات اور ذرا عرض کر دوں، کوئی استاد نہیں چاہے گا ہمارا شاگرد ہم سے اوپر نکل جائے، یہ چاہے گا کامیاب بڑا ہمارا نام ہو، لیکن استاد یہ نہیں چاہے گا ہمارا شاگرد ہم سے بھی اوپر چلا جائے۔ میں بھی استاد رہ چکا ہوں، ہمارا شاگرد ہم سے بھی اوپر جائے۔ بھائی نہیں چاہے گا ہمارا بھائی ہم سے زیادہ مالدار ہو جائے، کوئی رشتہ دار نہیں چاہے گا ہمارا بہنوئی ہم سے مالدار ہو جائے، بہنوئی نہیں چاہے گا ہمارے سسرالی ہم سے زیادہ مالدار۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو نیچے دیکھنا چاہتا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤں، قسم ہے رب کعبہ کی، صرف ماں باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے نکل جائے، ترقی کر جائے۔ اس سے دعا نہیں منگوائی۔ دعا کیسے لی جاتی ہے؟ جب گھر میں جاؤ، باہر سے جیسے گھر کو پہنچو باپ کے پیر پکڑ کے دبانے لگو۔ ماں باپ کی زیارت کرنے پر حج کا ثواب ملا کرتا، پیر دبانے لگو گے، فوراً باپ اپنے پیر کو کھینچ لے گا، پیر نہیں دبائے گا، 2 منٹ پیر دباؤ گے پیر کھینچ لے گا اور کہے گا اللہ ہمارے بیٹے کو کامیاب فرمائے۔ تو زبان کی بات دراصل بات نہیں ہوتی ہے، اصل جو زبان ہے دل والی، دل بولتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ ارے بولو بھیا۔ میں مثال میں ایک بات پیش کیا کرتا ہوں، ابھی عشاء کی نماز ہو گئی، اب بھی عشاء کا ٹائم چل رہا، جب تک سحری کا وقت ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو، اس سے پہلے کا وقت عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ بلا وجہ 12 بجے کے بعد تاخیر کی جائے تو اس سے نماز میں کمی ہوگی، کراہیت ہوگی، لیکن مجبوری میں دیر ہو جائے تو ثواب تب بھی پورا ملے گا، قضا نماز نہیں مانی جائے گی۔ کسی نے عشاء کی نماز میں کہا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے نیت باندھ لی۔ اب یاد آیا کہ میں نے عصر کی نیت باندھی ہے اور نماز تو میں نے عشاء کی آیا تھا، عشاء کے لیے نام لے لیا عصر کا، نیت باندھ لیے، چاہے اکیلی کی نماز ہو چاہے امام کے پیچھے کی ہو۔ اب یہ نماز مکمل ہو جائے گی، ثواب پورا ملے گا، ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی، سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نیت کر کے عشاء کی چلا ہے۔ زبان پر عصر کا نام آئے، ظہر کا آئے، کوئی بھی نام آ جائے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار۔ ہاں،
दिल दुआ देगा, वो दुआ काम करेगी। जब वो पैर खींच लेगा, माँ बाप का दिल दुआ देगा। जब दिल दुआ देगा वो तो दुआ काम करेगी कि तहे दिल से जो न निकले, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, तहे दिल से जो न निकले, तहे दिल से जो न निकले वो दुआ दुआ नहीं है, जो न आसमां हिला दे, जो न आसमां हिला दे वो सदा सदा नहीं है, जो न आसमां हिला दे। तो तय करो माँ बाप की खिदमत करके उनसे दुआएं लेनी है और अपनी जन्नत को हासिल करना है। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और रमज़ान मुबारक का महीना मिल जाए तब। अभी कोई आदमी 70 रुपया खर्च कर डाले, रमज़ान मुबारक में 1 रुपया खर्च करे, दोनों का सवाब बराबर होगा। हर नेकी रमज़ान मुबारक में 70 गुनी बढ़ा दी जाया करती है। अल्लाह पूरे महीने मेहनत करने की, सवाब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और आपको बता दूं, पता चल जाए कि कोई आदमी पूरी दोपहर में काम करेगा, दोपहर में पता चले धूप का, गर्मी का मौसम है, 10 बजे से 2 बजे तक जो कोई काम करेगा वो 2 दिन की मजदूरी का पैसा पाएगा। कितना भैया? जितना 2 दिन में काम करें तब जितना पैसा मिले, दोपहर की गर्मी में 10 बजे से 2 बजे तक जो काम करेगा धूप में, उसको मजदूरी का कितना पैसा मिलेगा? 2 दिन के बराबर। तो कहेगा भैया एक ही दिन रखो, रोजाना इसे कर दो, पूरी दोपहरी काम करते रहेंगे। क्यों? इसमें डबल पैसा मिल रहा है। तो धूप की गर्मी को, धूप बर्दाश्त करना, गर्मी बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा जब पता चल जाए पैसे बढ़ जाएंगे और इबादत का सवाब इस कदर बढ़ जाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हर नेकी 70 गुनी ज्यादा बढ़ा दी जाया करती है। अल्लाह इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू जो मैदा के खाली होने की वजह से आती है, अल्लाह को मुश्क व ज़ाफ़रान से ज़्यादा पसंद है। तो वो महीना आ रहा है। तरावी में थके ना, जो तरावी की 20 रकातें तवातुर के साथ साबित हैं, उसमें कमी न की जाए, इसमें कोताही न की जाए। 1 महीना मिला, अल्लाह की इबादत और रियाजत करके सवाब हासिल कर लें। तो हज़रात गिरामी, मुख्तसर सी जो मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबलंद रहोगे, तुम्हारा मकाम रहेगा, तुम्हारा वक़ार रहेगा अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन रहे तो। हर बात को हम पूछेंगे उलमा से, उस पर ज़िंदगी गुजारेंगे, वो अमल करेंगे। एक शेर मुझे याद आया अल्लामा इकबाल का कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब ईमान मुकम्मल होगा, कोई ताकत हमको तरक्की से रोक, वक़ार पाने से रोक नहीं पाएगी। अल्लाह हमें सच्चा पक्का मोमिन बना दे। काफ़ी लंबी बातें हो गई, आप हजरात ने बड़ी तवज्जो के साथ सुना। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। 2-3 शेर मैं सलाम के ताल्लुक से पढ़ देता हूँ, उन अशार को पढ़ के मैं बात ख़त्म करता हूँ, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैंने आपका 10 मिनट ज़्यादा लिया, 2 मिनट और सही बस। कारी मुतीउर रहमान साहब सुनिएगा ज़रा। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजुवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है,
اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کس کی؟ ہاں تو ارے نہیں، صدر صاحب کروا دے تو اچھی بات۔ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیو۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیو۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیو۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس، دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کریم مولا ہمارے ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں جو بے شادی شدہ ہیں، کریم مولا انہیں بہتر جوڑا عطا فرمائیو۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو۔ بہت سی چیزیں خیر کی مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ میں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔